اچھا، تصور کریں کہ ایک انتہائی جدید کارپوریٹ سی ای او ہے، مہنگا ترین 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنا سینہ تان کر ایک شاندار بورڈ روم میں داخل ہوتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ جدید دور کی کامیابی اور طاقت کا ایک بہترین مظاہرہ لگتا ہے نا؟ بالکل، ایک روایتی طاقت اور خود اعتمادی کا اظہار ہے۔ ہاں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ارتقائی حیاتیات کی نظر میں یہ سی ای او دراصل افریقہ کے گھنے جنگل میں کھڑے اس قدیم گورلے سے ذرا بھی مختلف نہیں ہے جو مادہ کو متاثر کرنے کے لیے اپنا سینہ پیٹ رہا ہے، تو کیا خیال ہے؟ ارے، یہ سن کر تو شاید بہت سے لوگوں کو ایک دھچکا سا لگے۔ مطلب ہم خود کو جتنا مرضی مہذب اور عقل مند سمجھ لیں، ہمارے رومانوی فیصلوں، کشش اور رشتوں کے پیچھے آج بھی وہی لاکھوں سال پرانا حیاتیاتی سافٹ ویئر کام کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو چلیں اس سب کو ذرا تفصیل سے کھولتے ہیں۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم مشہور ماہر بشریات ہیلن فشر کے کام، خاص طور پر ان کی تہلکہ خیز کتاب انیٹمی آف لو کے اوراق پلٹ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اس قدیم اسکرپٹ کو سمجھنا ہے جو آج بھی ہماری محبت کو کنٹرول کر رہی ہے۔ تو اسی سی ای او والی بات سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سینہ تان کر چلنے کے پیچھے آخر سائنس کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ سارا کھیل ایک بصری دھوکے اور ٹیسٹسٹرون کا ہے۔ حیاتیات کی زبان میں اس رویے کو چیسٹ تھرسٹ کہتے ہیں۔ چیسٹ تھرسٹ مطلب اپنا سینہ پھلانا؟ جی، جب کوئی مرد سینہ تانتا ہے تو وہ دراصل لاشعوری طور پر اپنے پھیپھڑوں کو ہوا سے بھر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کا اوپری دھڑ چوڑا اور ہجوم بڑا لگے۔ قدیم جنگلوں میں مادہ اسی نر کا انتخاب کرتی تھی جو جسمانی طور پر طاقتور نظر آئے، تاکہ وہ شکاریوں یا خطرات سے حفاظت کر سکے۔ بالکل۔ تو آج کا مرد بورڈ روم میں کھڑا ہو کر بھی دراصل وہی قدیم اشتہار دے رہا ہے کہ دیکھو، میں حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ واہ، یعنی وہ سوٹ کے اندر اب بھی وہی شکاری چھپا ہے؟ ہاں، ماخوذ مواد بتاتا ہے کہ یہ سگنل صرف مردوں تک محدود نہیں ہے۔ خواتین کے جسمانی اشارے بھی ایک آفاقی جینیٹک کوڈ کی طرح کام کرتے ہیں۔ ہاں، چاہے آپ امیزون کے گھنے جنگلوں میں کسی قبیلے کو دیکھ لیں یا پیرس کے کسی انتہائی مہنگے کیفے میں بیٹھی خاتون کو، جب وہ متوجہ ہوتی ہیں تو ان کا انداز بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایک خاص مسکراہٹ، بھویں اچکانا، آنکھیں بڑی کرنا اور پھر فوراً نگاہیں جھکا لینا۔ مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ مخصوص ترتیب کیوں اتنی اہم ہے؟ اس کے پیچھے بقا کا ایک بہت گہرا میکانزم کام کر رہا ہے۔ ذرا قدیم دور میں چلتے ہیں جہاں کسی بھی اجنبی کا سامنے آنا سیدھا موت کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ یعنی ہر اجنبی ایک دشمن ہو سکتا تھا؟ جی، ایسے میں بھویں اچکانا اور مسکرانا سامنے والے کے دماغ کو یہ پیغام بھیجتا ہے کہ مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، میں نہتے ہوں۔ اور وہ جو فوراً نظریں چرا لینا اور گردن موڑ لینا ہے نا؟ ہاں، وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ دراصل ارتقائی طور پر اپنے جسم کے ایک انتہائی نازک حصے یعنی گردن کو پیش کرنے کے مترادف ہے۔ یہ لاشعوری طور پر نرمی کو ظاہر کرتا ہے جو سامنے والے کے دفاعی نظام کو غیر مسلح کر کے اسے قریب آنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تو واقعی لاشعور کا ایک زبردست کھیل ہے۔ اور اگر جسمانی خد و خال کی بات کریں تو ہائی ہیلز کا فیشن تو پوری دنیا میں عام ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بس چند 100 سال پرانا فیشن ہے جو خوبصورتی کے لیے اپنا لیا گیا۔ لیکن ہیلن فشر کے مطابق یہ فیشن نہیں ہے بلکہ ارتقائی حیاتیات کا ایک بہت بڑا ہیک ہے۔ ارے، ایک ہیک؟ وہ کیسے؟ دراصل ہائی ہیلز پہننے سے انسانی جسم کی ساخت میں ایک بہت خاص تبدیلی آتی ہے۔ کمر کا نچلا حصہ ایک مخصوص زاویے پر مڑ جاتا ہے جسے سائنس میں لارڈوسس پوسچر کہتے ہیں۔ لارڈوسس پوسچر؟ تو اس کا ممالیہ جانوروں سے کوئی تعلق ہے؟ ہاں نا، اگر آپ ممالیہ جانوروں مثلاً بلیوں یا کتوں کا مشاہدہ کریں تو مادہ ملن کے لیے تیار ہونے پر بالکل یہی انداز اپناتی ہے۔ جب خواتین ہائی ہیلز پہنتی ہیں تو وہ مصنوعی طور پر اسی زاویے کو نقل کر رہی ہوتی ہیں۔ کمال ہے۔ مطلب یہ زاویہ مرد کی اس قدیم دماغ کو، جسے ریپٹیلین برین کہتے ہیں، ایک انتہائی طاقتور سگنل بھیجتا ہے۔ بالکل، اور آج کے جدید انسان کا دماغ بھی اس سگنل کو نظر انداز نہیں کر پاتا۔ ہم فیشن کے نام پر اپنے ہی ارتقائی میکانزم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن اچھا، کشش کا معاملہ صرف دیکھنے تک تو محدود نہیں ہے۔
مجھے وہ مشہور پسینے والی ٹی شرٹس کا تجربہ یاد آ رہا ہے۔ او ہاں، وہ خوشبو اور مدافعتی نظام والا تجربہ۔ جی، اور تاریخ کا وہ مشہور واقعہ بھی، جب نپولین جنگ سے واپس آ رہا تھا تو اس نے اپنی بیوی جوزفین کو خط لکھا تھا کہ میں کل پہنچ رہا ہوں، خدا را نہانا مت۔ یہ کیا چکر ہے؟ ہم تو بدبو سے دور بھاگتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف پسینے کی بو نہیں ہے، یہ دراصل ہمارے مدافعتی نظام کی کیمیائی گواہی ہے۔ اس تجربے میں خواتین کو انجان مردوں کی پہنی ہوئی ٹی شرٹ سونگھنے کو دی گئیں۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ انہیں کون سی خوشبو سب سے زیادہ پرکشش لگی، تو کیا نتیجہ نکلا؟ حیرت انگیز طور پر خواتین نے لاشعوری طور پر ان مردوں کی ٹی شرٹس کو چنا جن کا مدافعتی نظام ان کے اپنے نظام سے بالکل مختلف تھا۔ اچھا، تو اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ اگر دو مختلف مدافعتی نظام والے لوگ آپس میں ملیں گے تو ان کے بچوں کے پاس بیماریوں سے لڑنے کے لیے دوہرے ہتھیار ہوں گے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ ارتقاء کا واحد مقصد ہی بقا اور صحت مند نسل ہے۔ یہ خوشبو سیدھی ہمارے دماغ کے جذباتی حصے میں جاتی ہے اور منطق کو سائڈ پر کر دیتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی کی پرفیوم پسند آ رہی ہے، لیکن دراصل ہمارا ڈی این اے ان کے ڈی این اے کے ساتھ ہی خاموش انٹرویو کر رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ واہ، یہ سن کر تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آج کل کی جدید پارٹیز اور بارز دراصل پرندوں کے ان مخصوص میدانوں کی طرح ہیں جنہیں لیک کہا جاتا ہے۔ ہاں، لیک رویہ، جہاں نر پرندے جمع ہو کر اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ جی، تاکہ وہ مادہ کی توجہ حاصل کر سکیں، اور مادہ خاموشی سے فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ کس کے جین زیادہ بہتر ہیں۔ ہم نے صرف جنگل کی جگہ کنکریٹ کھڑا کر دیا ہے، کھیل تو وہی پرانا ہے۔ انسانوں کی پارٹیز میں بھی بالکل یہی ڈائنامکس چل رہے ہوتے ہیں۔ مہنگے کپڑے، گاڑیاں، رقص، یہ سب اسی لیک رویے کی جدید شکلیں ہیں۔ اچھا، یہاں کے بعد واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جسمانی اشاروں اور خوشبو نے تو کشش پیدا کر دی۔ لیکن جب یہ کشش پیدا ہو جاتی ہے اور ہم محبت میں پڑ جاتے ہیں تو کھوپڑی کے اندر کیا طوفان آتا ہے؟ ماخذ مواد میں دماغ کے ایک حصے وی ٹی اے کا ذکر ہے۔ ہاں، وینٹرل ٹیگمنٹل ایریا، اسے دماغ کا اندرونی کسینو بھی کہا گیا ہے۔ اندرونی کسینو؟ یہ تشبیہ تو بڑی زبردست ہے۔ یہ کسینو کیسے کام کرتا ہے؟ جب ہم کسی کی طرف شدید کشش محسوس کرتے ہیں تو یہ وی ٹی اے متحرک ہو کر دماغ میں ڈوپامائن کا ایک زبردست سیلاب چھوڑ دیتا ہے۔ عام طور پر لوگ ڈوپامائن کو خوشی کا کیمیکل سمجھتے ہیں۔ ہاں، جیسے کوئی انعام ملنے کا احساس۔ لیکن در حقیقت یہ طلب، انتہائی توجہ اور کسی چیز کو حاصل کرنے کی شدید تحریک کا کیمیکل ہے۔ برین سکینز دکھاتے ہیں کہ محبت میں مبتلا شخص کا دماغ بالکل اسی طرح کام کر رہا ہوتا ہے جیسے کسی کو کوکین کی شدید لت لگی ہو۔ کوکین کی لت؟ اسی لیے محبت کرنے والوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ جی، اور دنیا کی ہر چیز بے معنی لگنے لگتی ہے سوائے اس ایک شخص کے۔ ایک منٹ، یہاں میں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہوں گا۔ اگر رومانس، شاعری اور وہ سارے گہرے جذبات جن پر ہم نے کہانیاں لکھی ہیں وہ محض ایک کیمیکل اوور ڈوز یا ڈوپامین کا جھٹکا ہیں، تو کیا ہم صرف کیمیکلز کے غلام ہیں؟ یہ احساس ہونا فطری ہے کہ شاید سائنس نے رومانس کا قتل کر دیا ہے۔ ہاں نا، مطلب کیا اس سے محبت کی ساری خوبصورتی ختم نہیں ہو جاتی؟ لیکن اگر ہم ارتقائی نظر سے دیکھیں تو یہ کیمیائی لت دراصل ایک حیاتیاتی گوند ہے۔ حیاتیاتی گوند؟ وہ کیسے؟ ذرا سوچیں، دو مختلف سوچ، مختلف پس منظر اور عادات رکھنے والے انسانوں کو ایک ساتھ رہنے پر کون سی چیز مجبور کر سکتی ہے؟ اگر یہ ڈوپامین کا اندھا کر دینے والا نشہ نہ ہو تو ہم کبھی بھی ایک دوسرے کی خامیاں برداشت نہ کریں۔ یعنی بقا کے لیے ضروری تھا کہ یہ گوند اتنی طاقتور ہو کہ جوڑا افزائش نسل تک ایک ساتھ جڑا رہے۔ چلیں، میں آپ کی اس بات کو مان لیتا ہوں، لیکن پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی فرمائیے۔ اگر یہ بقا کے لیے اتنی ہی ضروری ہے تو یہ گوند عمر بھر کیوں نہیں چپکی رہتی؟ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ شادیوں میں 7 سال کا چکر ہوتا ہے جس کے بعد لوگ بور ہونے لگتے ہیں، مگر ہیلن فشر کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ یہ ارتقائی لحاظ سے 3 سے 4 سال کا چکر ہے۔ اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ اس کا جواب ہمیں آج کے دور میں نہیں بلکہ اپنے قدیم شکاری دور میں ملتا ہے۔ مثلاً افریقہ کے کالاہاری صحرا میں بسنے والے کنگ قبیلے کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں ایک بچے کی پیدائش کے بعد اسے دودھ چھڑانے میں وقت لگتا ہے۔ ہاں، چلنے پھرنے کے قابل ہونے میں قریباً 3 سے 4 سال لگتے ہوں گے۔ بالکل،
اور اس نازک دورانیے میں بچے کی بقا کے لیے ماں اور باپ دونوں کا ساتھ ہونا انتہائی ضروری تھا۔ یعنی وہ ڈوپاڈین کا نشہ صرف اتنی دیر کے لیے پروگرام کیا گیا تھا کہ بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے ہی بچہ خود مختار ہونے لگتا، ارتقائی دباؤ ختم ہو جاتا۔ فطرت چاہتی ہے کہ جینیاتی تنوع پیدا ہو۔ تو وہ جوڑا قدرتی طور پر ایک دوسرے سے دور ہونے لگتا تاکہ وہ نئے ساتھیوں کے ساتھ مختلف جینز پھیلا سکے؟ جی، وہ 3 سے 4 سال کا چکر دراصل ہمارے ڈی این اے میں موجود اسی پرانے ٹائمر کے بند ہونے کا علام ہے۔ تو پھر ان جوڑوں کا کیا جو 50 سال ایک ساتھ گزار دیتے ہیں؟ کیا ان کا ٹائمر خراب ہوتا ہے یا وہاں کوئی اور کیمیکل کام کر رہا ہوتا ہے؟ ارے نہیں، طویل مدتی رشتوں میں ڈوپامین کی جگہ ایک اور کیمیکل آ جاتا ہے جس سے آکسیٹوسن یا کڈل ہارمون کہتے ہیں۔ اچھا، کڈل ہارمون۔ اس پر پریری وولز نامی چوہوں پر ایک کلاسک تجربہ کیا گیا تھا۔ یہ چوہے زندگی بھر ایک ہی ساتھی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو سائنسدانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ سائنسدانوں نے جب ان کے دماغ میں آکسیٹوسن کا راستہ کیمیکلز کے ذریعے بلاک کیا تو وہ فوراً بے وفا ہو گئے اور نئے ساتھی ڈھونڈنے لگے، اور جب انہیں یہ ہارمون دوبارہ دیا گیا تو وہ واپس اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ جڑ گئے۔ کمال ہے۔ تو انسانوں میں بھی برسوں کی رفاقت میں یہی ہارمون گہرے سکون اور لگاؤ کا احساس پیدا کرتا ہے جو اس ابتدائی پاگل پن والی محبت کی جگہ لے لیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو جو دل ٹوٹنے کا احساس ہے اسے ہم عموماً ایک جذباتی استعارہ سمجھتے ہیں، لیکن MRI اسکینز بتاتے ہیں کہ دل ٹوٹنے پر دماغ کا ایک حصہ انسولر کارٹیکس پوری طرح متحرک ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ دماغ کا وہی حصہ ہے جو آپ کا ہاتھ آگ سے جلنے یا ہڈی ٹوٹنے پر درد محسوس کرتا ہے۔ مطلب دماغ کے لیے بریک اپ اور ٹوٹی ہوئی ٹانگ میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ اس کی وجہ بھی بقا سے جڑی ہے۔ قدیم دور میں اگر آپ قبیلے یا اپنے ساتھی سے کٹ گئے تو اکیلے جنگل میں موت یقینی تھی۔ ارتقاء نے سماجی تنہائی کو جان بوجھ کر اتنا ہی تکلیف دہ بنایا جتنا کہ جسمانی چوٹ کو، تاکہ آپ ہر ممکن کوشش کر کے اپنے قبیلے کے ساتھ جڑے رہیں۔ وہ درد ایک حیاتیاتی علام ہے کہ اکیلے مت رہو ورنہ مارے جاؤ گے۔ کیا بات ہے! اچھا، اگر یہ کیمیکلز ہمارے رویوں کو اتنا گہرائی سے چلا رہے ہیں تو یقیناً انہوں نے مرد اور عورت کے دماغ کو بھی مختلف انداز میں پروگرام کیا ہوگا۔ بالکل کیا ہے۔ ماخذ میں 19ویں صدی کے وکٹورین دور کے سائنسدانوں جیسے چارلز ڈارون اور پال بروکا کے اس تعصب کا ذکر ہے کہ مرد چونکہ شکاری تھے اس لیے ان کے دماغ زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور خواتین پیچھے رہ گئیں۔ آج کی سائنس اس فرسودہ سوچ کو کیسے دیکھتی ہے؟ وہ ایک سراسر غیر سائنسی اور مردانہ بالادستی والی سوچ تھی۔ جدید نیورو سائنس نے ثابت کیا ہے کہ یہ کمتری یا برتری کا معاملہ تھا ہی نہیں۔ تو پھر اصل معاملہ کیا تھا؟ دراصل ماں کے پیٹ میں ہی ہارمونز دماغ کے بننے کا نقشہ تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ارتقاء کا کام بانٹنے کا ایک انتہائی مؤثر طریقہ تھا۔ اسی لیے ماخذ میں مردوں کی سٹیپ تھنکنگ اور خواتین کی ویب تھنکنگ کی بات کی گئی ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ ضرور۔ مردوں کا دماغ ایک وقت میں ایک ہدف پر پوری توجہ مرکوز کرنے کے لیے ڈیزائن ہوا۔ تصور کریں کہ ایک مرد افریقہ کے میدان میں شکار کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ہاں، اگر وہ اس وقت موسم یا کسی اور چیز کے بارے میں سوچے گا تو شکار ہاتھ سے نکل جائے گا اور قبیلہ بھوکا مرے گا۔ اسی لیے مردوں کے دماغ کے خانے ذرا الگ الگ کام کرتے ہیں۔ اس کے برعکس خواتین کے دماغ کی پروگرامنگ ویب تھنکنگ پر مبنی ہے۔ ویب تھنکنگ مطلب ایک وسیع اور جڑی ہوئی سوچ؟ جی، ان کے دماغ کے دائیں اور بائیں حصوں کو جوڑنے والے اعصابی ریشوں کا جال مردوں کی نسبت بہت گھنا ہوتا ہے۔ قدیم دور میں ان کی ذمہ داری صرف ایک نہیں تھی، انہیں پھل اور سبزیاں اکٹھی کرنی تھیں، روتے ہوئے بچوں پر نظر رکھنی تھی اور سانپوں سے بھی بچنا تھا۔ اور ساتھ ہی قبیلے کے افراد کے ساتھ سماجی تعلقات بھی نبھانے تھے۔ اس کے لیے ملٹی ٹاسکنگ ناگزیر تھی۔ تو کیا میں اسے آج کے دور کی روزمرہ زندگی کی مثال سے سمجھ سکتا ہوں؟ بالکل۔ کیسی مثال؟ یہی کہ مردوں کے لیے قربت کا مطلب اکثر کندھے سے کندھا ملا کر خاموشی سے ٹی وی پر فٹ بال میچ دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ بالکل ویسے ہی بیٹھتے ہیں جیسے ان کے اجداد کسی جھاڑی کے پیچھے شکار کا انتظار کر رہے ہوں۔ ہاں نا، یہ ارتقائی نفسیات کی بہترین عملی مثال ہے۔ جبکہ خواتین کے لیے قربت کا مطلب آمنے سامنے بیٹھ کر نظروں سے نظریں ملا کر بات چیت کرنا ہوتا ہے۔
جی، خواتین کا آمنے سامنے بیٹھنا ان کے اس قدیم کردار کی عکاسی ہے جہاں وہ چہروں کے تاثرات پڑھ کر سماجی ہم آہنگی قائم رکھتی تھیں۔ اور یہاں ایک غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ کون سی غلط فہمی؟ یہ کہ اس کردار کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ عورتیں مردوں کے ماتحت تھیں۔ نائجیریا کی اگبو عورتوں کی تاریخ اس کی شاندار مثال ہے۔ برطانوی دور سے پہلے یہ عورتیں معاشی طور پر مکمل خود مختار تھیں۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے کہ وہ اپنی فصلیں خود اگاتی تھیں اور مارکیٹ کے نظام کو کنٹرول کرتی تھیں۔ بالکل، قبیلے کے فیصلوں میں ان کا پورا اختیار تھا۔ یہ تو انگریز افسران تھے جنہوں نے اپنے تعصبات مسلط کر کے انہیں ماتحت کرنے کی کوشش کی، جس پر ان خواتین نے ایک تاریخی بغاوت بھی کی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا ابتدائی معاشرہ برابری اور پارٹنرشپ پر مبنی تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا بلکہ سب سے اہم سوال کھڑا ہوتا ہے۔ جی پوچھیے۔ اگر ہم حیاتیاتی طور پر ہر 4 سال بعد نئے ساتھی کی طرف بھاگنے کے لیے پروگرام ہوئے ہیں، تو پھر انسان نے یہ عمر بھر کی شادیاں اور خاندانی اخلاقیات کے سخت اصول کیوں ایجاد کر لیے ہیں؟ ہم نے اپنی ہی بیالوجی کے خلاف جنگ کیوں چھیڑ دی؟ اس سوال کا جواب انسانی تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب میں چھپا ہے، یعنی زراعت کا انقلاب۔ جب انسان نے خانہ بدوشی چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کی تو تاریخ میں پہلی بار ملکیت یا جائیداد کا تصور پیدا ہوا۔ اچھا، یعنی جب زمین میری ہو گئی تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے مرنے کے بعد یہ کسی اور کے بچے کو نہ ملے بلکہ میرے اپنے خون کو ملے۔ اور اس بات کی گارنٹی کیسے ممکن تھی؟ مرد کو یہ 100% یقین کیسے ہوتا کہ وارث واقعی اسی کا خون ہے؟ یہیں سے عورت کی وفاداری کی اہمیت اچانک آسمان پر پہنچ گئی۔ یعنی عورت کی جنسی وفاداری کو دراصل ایک پراپرٹی ڈیڈ یا جائیداد کی دستاویز کی طرح سمجھا جانے لگا۔ بالکل، بے وفائی صرف ایک جذباتی چوٹ نہیں رہی بلکہ مرد کی معاشی محنت اور جائیداد پر سیدھا ڈاکہ بن گئی۔ اسی لیے معاشرے نے عمر بھر کی شادی کے اصول بنائے اور انہیں نافذ کیا۔ یہ تو ایک زبردست سماجی تبدیلی تھی، اور اسی خاندانی نظام کو بچانے کے لیے ارتقاء نے ہمارے دماغوں میں کچھ مزید ہیکس بھی کیے، جیسے قریبی خونی رشتوں میں کشش پیدا نہ ہونا، جسے ویسٹ ماک اثر کہتے ہیں۔ اسرائیل کے قبیس کی وہ مثال بہت دلچسپ تھی۔ جی، قبیس کا نظام ایک بہت بڑا قدرتی تجربہ تھا۔ وہاں بچوں کو ان کے والدین کی بجائے ایک مشترکہ نرسری میں اکٹھا پالا جاتا تھا۔ وہ بچے آپس میں خونی رشتہ دار تو نہیں تھے، تو پھر کیا ہوا؟ چونکہ وہ اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں ایک ساتھ پلے بڑھے، تو ان کے دماغ نے لاشعوری طور پر ایک دوسرے کو بہن بھائی کے خانے میں محفوظ کر لیا۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کے درمیان کبھی جنسی کشش پیدا ہی نہیں ہوئی۔ مطلب دماغ نے خودکار طریقے سے ایک بریک لگا دی تاکہ ایک ہی خاندان میں بچے پیدا ہونے سے جو جنیاتی خرابیاں ہوتی ہیں ان سے بچا جا سکے۔ جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جو اصول ارتقاء نے خود وائر نہیں کیے، انہیں سکھانے کے لیے انسان نے خوف کا استعمال کیا۔ فرانس کی لسکوگاریں اس کی کلاسک مثال ہیں۔ زمین کی گہرائی میں گھوپ اندھیرے میں بنائی گئی وہ پینٹنگز۔ ہاں، وہ کوئی عام آرٹ گیلریاں نہیں تھیں، وہ نوجوانوں کے لیے ورچوئل ریالٹی کے بوٹ کیمپس تھے۔ اندھیرے اور خوف کے ماحول میں انہیں قبیلے کے اصول سکھائے جاتے تھے۔ کیونکہ سائنس بتاتی ہے کہ جب دماغ شدید خوف میں ہوتا ہے تو معلومات کو ہمیشہ کے لیے نقش کر لیتا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، ان غاروں سے نکلنے کے بعد جب کوئی اکیلا ہوتا تو اسے اصول توڑنے سے کون روکتا تھا؟ یہاں قدرت نے انسان کے اندر ضمیر کو پیدا کیا۔ ضمیر کوئی فلسفیانہ تصور نہیں ہے، یہ ایک انتہائی طاقتور حیاتیاتی ٹول ہے۔ یعنی جو شخص اصول توڑتا اس کا ضمیر اسے اندر سے اتنا شدید پچھتاوا محسوس کرواتا تھا کہ اسے لگتا تھا وہ مر جائے گا۔ جی، یہ دراصل قبیلے سے نکالے جانے اور اکیلے بھوکے مر جانے کے خوف کا اندرونی علام تھا۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے شروع میں جس جدید CEO کی بات کی تھی، اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کا سینہ تاننا، ہماری پرکشش خوشبوؤں کی تلاش، ہمارے ڈوپامائن کے نشے، رشتوں کا ٹوٹنا یا وفاداری کے اصول، یہ سب اتفاقات نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ لاکھوں سال کے طویل ارتقائی سفر کے بقا کے ٹولز ہیں، اور وہ حیاتیاتی سافٹ ویئر ہے جو آج کے جدید انسان کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہے۔ ہم جسے اپنی پسند سمجھتے ہیں وہ اکثر ہمارے DNA کا ایک سائلنٹ کمانڈ ہوتا ہے۔ لیکن اس گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہوئے میں ایک خیال رکھنا چاہتا ہوں، ذرا اس پر سوچئے گا۔
ہم نے بات کی کہ ہمارا وہ دماغی کسینو اور ڈوپامائن کا نظام ارتقائی طور پر اس لیے ڈیزائن ہوا تھا کہ ایک چھوٹے سے قبیلے میں صرف کسی ایک یا دو لوگوں پر توجہ مرکوز کر سکے۔ وہ نظام ایک وقت میں بہت محدود آپشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے بنا تھا۔ تو پھر آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور کا تصور کریں، جہاں ہمارے ہاتھ میں ڈیٹنگ ایپس ہیں، ہم ایک سکرین پر روزانہ سینکڑوں نئے چہرے اور سینکڑوں مختلف مدافعاتی نظام کو منٹوں میں سوائپ کر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی پسند کی کثرت کا ایک بڑا طوفان ہے۔ کیا یہ طوفان ہمارے اس قدیم اور نازک کیمیکل انجن کو شارٹ سرکٹ نہیں کر رہا ہوگا؟ جب دماغ کو روزانہ 100 نئے ممکنہ ساتھی نظر آئیں گے تو ڈوپامائن کا نظام کیسے فیصلہ کرے گا کہ کہاں رکنا ہے؟ شاید ہم اپنے ہی نظام کو اوور لوڈ کر رہے ہیں۔ کیا ہم ٹیکنالوجی کی اس نہ ختم ہونے والی دوڑ کے ذریعے محض اگلی اسکرین پر کسی بہتر کی تلاش میں اپنی ایک شخص سے گہری محبت کرنے کی اس عدیم صلاحیت کو ہی مفلوج تو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جی، جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جدید رشتوں کی ہڈیاں تو وہی پرانی ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے ڈیجیٹل سکرینز کی نیلی روشنی کے ذریعے اپنی اس قدیم مشین کو ہی الجھا کر رکھ دیا ہے؟ اس سوال کے ساتھ اپنا جائزہ خود لیجئے گا۔ ہم ملیں گے اگلے گہرے مطالعے میں۔